شیخ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ ایک مرتبہ شیخ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نے توبہ کیسے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک مرتبہ میں سرخس شہر کا نام ہے، روانہ ہوئے اور ایک ویرانے میں نے قیام کیا۔ اپنے اونٹوں کی نگرانی کرتے ہوئے میں ایک طویل عرصے تک وہاں ٹھہرا رہا۔ بھوکے رہنا مجھے شروع سے ہی پسند تھا۔ میں اپنے حصے کا کھانا کسی دوسرے کو دے دیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر وقت میرے ذہن میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ میں اس گروہ کا بڑا معتقد تھا۔ ایک دن ایک بھوکا شیر بیابان میں آ گیا، اس نے میرے ایک اونٹ کو مار گرایا۔ اس کے بعد وہ شیر بلندی پر چڑھ کر چنگاڑا تو قرب و جوار میں جتنے بھی درندے موجود تھے وہ سب اس کی آواز سن کر یہاں آ گئے اور جانوروں کا ہجوم ہو گیا۔ ان درندوں میں بھیڑیے، گیدڑ، لومڑی وغیرہ سبھی جانور تھے۔ شیر کی بچائی ہوئی چیزوں کو انہوں نے کھا لیا اور واپس چلے گئے اور شیر وہیں پر قیام پذیر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اونٹ کا مزید گوشت کھانے کا ارادہ کیا۔ اس دوران اسے دور سے ایک لنگڑی لومڑی آتی ہوئی نظر آئی تو شیر واپس آ گیا اور بلندی پر چڑھ گیا۔ پھر لومڑی جتنا کھا سکتی تھی اس نے کھا لیا۔ اس کے بعد پھر شیر نیچے آیا اور اس نے گوشت کو کھایا۔ شیخ احمد سرخسی کہتے ہیں، میں دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس نے فصیح زبان میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے احمد، خوراک کے حوالے سے اثار کرنا نیک لوگوں کا کام ہے۔ مرد وہ شخص ہوتا ہے جو جان اور زندگی کو قربان کر دے۔ یعنی اب سین کو دوبارہ سے دیکھیں کہ بھئی شیر نے ایک اونٹ مارا، لوگ آئے، یعنی دوسرے جانوروں کو بلایا، سب جانوروں نے کھا لیا، شیر نے بھی کھا کے بیٹھ گیا تھا، بچا ہوا لوگوں نے جانوروں نے کھایا۔ اس کے بعد سب جانور چلے گئے۔ اب شیر کا پھر دل کیا میں تھوڑا سا اور کھا لوں، تو ایک لومڑی اور آتی نظر آئی تو وہ اس نے خود کھانے کو روک دیا اور لومڑی کو کھانے دیا۔ جب لومڑی نے پھر کھا کے پیٹ بھر کے چلی گئی، پھر شیر نے آ کے دوبارہ اپنے جو دل کیا کھا لیا۔ شیخ احمد سرخسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھ لیا اور میں وہاں سے جانے لگا تو اب شیر نے میری زبان میں صاف لفظوں میں مجھے کہا، اے احمد، خوراک کے حوالے سے اثار کر دینا نیک لوگوں کا کام ہے۔ مرد وہ شخص ہوتا ہے جو جان اور زندگی کو بھی قربان کر دے، تو صرف روٹی قربان کرنے والا شخص ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے دنیا کے تمام کاموں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہاں سے میری توبہ کی ابتدا ہوئی۔ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات۔ شیخ ابو محمد جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات کر رہے تھے۔ ان کی مناجات سننے کے لیے میں ان کے پاس چلا گیا، اس طرح کہ ان کو میری موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ وہ بڑی فصیح اور بلیغ عبارت میں یوں کہہ رہے تھے، اے میرے مولا، تو جہنمیوں کو عذاب دے گا، حالانکہ وہ سب تیری مخلوق ہیں۔ تیرے علم اور تیری قدرت تیرے ہی ارادے کے تحت وجود میں آئے۔ اگر تو انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھرنا چاہتا ہے تو اس بات پر تو قدرت رکھتا ہے کہ صرف مجھ سے دوزخ کے تمام طبقات کو بھر دے اور باقی ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا تھا، تم ابو الحسن سے یہ کہہ دو ہم نے اس کی تعظیم اور شفقت کی وجہ سے تمہیں بخش دیا ہے، جس کا اظہار تم نے ہمارے بارے میں اور ہمارے بندوں کے بارے میں کیا ہے۔ شیخ کو نوری اس لیے کہا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی اندھیرے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کے باطن کے نور کی وجہ سے وہ گھر روشن ہو جاتا تھا، اور شیخ ابو الحسن حق کے نور کی وجہ سے مریدوں کے دلوں کے بھید کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی نے انہیں دلوں کا جاسوس بھی کہا۔ انسان کے لیے اپنی راحت کو خرچ کرنے،
اپنی محبوب چیز سے دستبردار ہونے سے سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام نیکیوں کی کنجی اس بات کو قرار دیا ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تنالوا البر حتی تنفقوا مما یحبون، تم لوگ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو جب جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے تو مال، دولت اور لباس کو خرچ کرنے کی کیا حیثیت۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کو خرچ کر دیا کرو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم صوفی کہلانے والے فضول لوگوں کی باتوں میں مشغول نہ ہونا، کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب فضولیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورۃ آل عمران کی آیت 169۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا گیا تم انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، سورۃ البقرہ کی آیت 154۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لہذا ابدی زندگی اور سرمدی قرب صرف اپنی جان کو خرچ کرنے کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اپنا حصہ بھی ترک کرنا پڑتا ہے اور اس کے دوستوں کی پیروی بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنا حصہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی پیروی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایثار جمع کا مقام ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایثار تفرقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جمع کا مقام ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے انسان اپنے حصے کو ترک کر دے، حالانکہ یہی چیز انسان کا حصہ ہے۔ تو جب طالب اس مقصد کے پیچھے لگتا ہے تو یہ چیز ہلاکت بن جاتی ہے، لیکن حق کی کشش اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ تو انسان کے تمام افعال اور تمام احوال آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ احوال کے لیے کوئی نام موزوں نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے اس کی وضاحت کی جا سکے، جس کے ذریعے اس کے پکارا جا سکے، جس چیز کے ذریعے اس کی مثال دی جا سکے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں تو مجھ سے چھپ گیا، تم مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہا۔ تو مجھ سے چھپ گیا تو مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہا، میری تمام صفات فنا پذیر ہو گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں، اس لیے میں آج کے دن ہر چیز سے محروم ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ایک درد کی تحریر ہوں۔